ایک کاشتکار تھا، اس کے بہت سارے ایگریکلچر لینڈ تھے، بہت ساری جائیداد تھی، بہت سارے دھن دولت اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ اتنے زیادہ ایگریکلچر لینڈ، اتنی زیادہ گاڑیاں اور کئی محلات، کئی بنگلے، کئی کوٹھیاں، کہا جائے تو وقت کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ زمین جائیداد آپ کو میں نے بتا ہی دیا۔ ایک دن وہ چوک پہ کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا، اس کے دوست ملے تو اپنے دوستوں سے اس نے کہا کہ بھائی کل نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ اس کے دوست نے کہا کہ بھائی کام کاج مندہ چل رہا ہے، تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، کاروبار میں گھاٹا ہوا ہے، بڑا پریشان ہوں۔ تو اس کاشتکار جس کے بہت سارے ایگریکلچر لینڈ تھے، اس نے یوں کہا تکبر سے کہ بھائی کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ کبھی کام نہیں چلتا، کبھی دھوکہ کھا جاتے ہو، کبھی گھاٹا کھا جاتے ہو، کبھی کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، یہ تم غریبوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اپنا تو دیکھو کہ اتنے پیسے ہیں، اتنی آمدنی ہے، کہاں لگاؤں وہی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ بات جو اس نے کہی تھی نا تکبر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلا دیا اس کی اس بات نے۔ ہوا یوں کہ اس کی زندگی لمحہ لمحہ گزرتے گزرتے کچھ دنوں بعد ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس بیماری کا شکار ہو کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا، یہی کئی 17-18 سال، 19-20 سال عمر کی ہوگی۔ اب جب اس نوجوان بیٹے نے دیکھا کہ میرے باپ کے بہت ساری پراپرٹیز ہیں، بہت ساری جائیداد ہیں، اتنے سارے ایگریکلچر لینڈ ہیں، اتنی ساری کوٹھیاں ہیں، تو اس کو کسی نے جوانی کی لت لگا دی۔ پھر ہوا یوں کہ ہر دوسرے دن اس کے گھر پہ نیا مہمان زناکاری میں مبتلا ہو گیا۔ اب مال و دولت کا نشہ، جوانی کا نشہ دونوں ٹکرا گئی، زنا کی لت لگ گئی۔ زنا کی اتنی لت لگ گئی کہ وہ لت ضرورت میں بدل گئی۔ اب دھیرے دھیرے اس کے دوست یار بڑھنے لگے، بڑھتے بڑھتے اس کو بیرون ملک کا کسی نے عادت لگا دیا۔ چنانچہ وہ جاتا بیرون ملک چند مہینوں کے لیے، وہاں کلب کا دنیا ہی تو الگ ہوتا ہے، کلب میں جاتا، وہاں عیاشیاں کر کے پیسے ختم ہو جاتے، پھر آ جاتا، پھر اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا، پھر جاتا، پھر ختم کرتا، پھر آتا۔ اسی طریقے سے 2-4 سال گزری کہ اس کے سارے بینک بیلنس ختم ہو گئے۔ اب اس نے یہ راستہ اپنایا کہ اب باپ کے نام کی جو جائیداد تھی، جو ایگریکلچر لینڈ تھی، اس کو ایک ایک ٹکڑا بیچتا اور باہر جاتا چند مہینوں کے لیے، چند ایام کے لیے، عیاشی کرتا کلب میں، پھر آتا۔ 8-10 سال اس کے گزرے کہ وہ ساری جائیداد، وہ زمین وغیرہ سب ختم ہو گئی۔ اب کیا کرے بھائی؟ اب مجبوراً اس کو گھر بیچنا پڑا۔ اس نے گھر بھی بیچ دیا، کیونکہ صرف خرچ ہو رہا تھا نا، آمدنی کا راستہ بند ہو گیا تھا، صرف خرچ ہو رہا تھا، کیونکہ نشہ کی لت لگ گئی تھی اس کو، کلب کی لت لگ گئی تھی اس کو، برائی کی لت لگ گئی تھی اس کو۔ سارے جائیداد ختم ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے گھر بھی بیچ دیا۔ گھر بیچ کر کے اس حالت میں آ گیا کہ بھائی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جوانی کا نشہ ہو، دولت کا نشہ ہو، اس جوانی کے نشے میں اب ہر دوسرے دن اس کے گھر نیا مہمان آ رہا ہو، تو جوانی میں جو اس طریقے سے جو بربادی کرتا ہوگا،
तो जाहिर बात है वो हड्डियों का ढांचा ही खड़ा रहेगा। चुनांच उसकी सारी जायदाद खत, उसके घर खत, कोठियां खत, बंगले खत, सारी चीजें खत्म हो गई। चुनांच वो एक हड्डी का ढांचा पड़ा रह गया, एक हड्डी का ढांचा बचा रह गया। जिस चौक में उसके अब्बा ने, उसके वालिदे मोहतरम ने ये तकब्बुर के अल्फाज कहे थे कि मेरे इतने सारे एग्रीकल्चर लैंड है, इतने सारे बंगले हैं, इतनी सारी जायदाद है, मेरी इतनी आमदनी है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं लगाऊं कहां के, तुम गरीबों का रोजाना का मसला यही है। ये जो तकब्बुर वाली अल्फाज कही थी ना जिस चौक में उसके बाप ने, उसी चौक पर चंद साल के बाद उसका बेटा कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात है जो देना जानता है तो लेना भी जानता है। इसलिए इस वाकये से हमें यह समझ में आता है कि इंसान, अगर तुझे मालो दौलत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, अगर तुझे मालो दौलत दिया है अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह की राह में खर्च कर। क्योंकि जो फलदार दरख्त होता है ना, जो सायादार दरख्त होता है ना, वो झुका हुआ रहता है। अगर सायादार दरख्त, फलदार दरख्त अगर अकड़ कर रहेगा तो उसके फल सर के खराब हो जाएंगे, किसी के काम नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने जो दिया है, जो अता फरमाया है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने अंदर इज्ज का मादा पैदा करो, अपने अंदर आजिज़ी और इंकिसारी का मादा पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान भी है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि मेरे दिए हुए नेमत को तुम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे, शुक्र बजा लाओगे, तो मैं और बढ़ाता रहूंगा और बढ़ाता रहूंगा। अगर तुमने नाशुक्री की या तकब्बुर किया या घमंड किया या इतराया, तो याद रखना मेरी पकड़, मेरी दारोगिरी बहुत खतरनाक है, मेरी पकड़ बहुत अलम रसा है, मेरी पकड़ बहुत खतरनाक है। क्योंकि बनु इसराइल के बारे में एक जगह फरमाया, इन्नी ला उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। ओ बनु इसराइल, सुन ले कान खोल करके, अगर मैं तुम्हें जन्नत का खाना खिलाना जानता हूं, अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो याद रखना ऐसा अजाब में मुब्तला कर दूंगा, ऐसा अजाब दूंगा कि दुनिया जहान में कोई ऐसा अजाब देने वाला तुझे नहीं पैदा हुआ होगा। हाँ, अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्लाह की राह में खर्च करते हुए इज्ज़ व इंकिसारी के साथ, झुकाव के साथ, जिस तरीके से एक फलदार दरख्त, उससे भी तो सबक सीख सकते हैं। एक फलदार दरख्त जिस तरीके से झुका हुआ रहता है, उसके हाल ये कह रहा होता है कि भाई मुझसे फायदा उठा ले, मेरे मीठे मीठे फल खा ले। वो अकड़ा हुआ नहीं होता, झुका हुआ होता है। वो खुद सबको बुलाता है, आजा मुझसे फल ले ले, तोड़ ले मुझसे फल। अगर हमने अपने अंदर इज्ज किया, इज्ज को इख्तियार किया, इंकिसारी को इख्तियार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज्यादा आता फरमाएंगे। एक बिजनेसमैन का वाकया सुन लीजिए, वक्त मुख्तसर है। एक बिजनेसमैन था, उसकी पसंद की शादी हुई थी, तो अपने बेगम के साथ अपने महल में बैठ के खाना खा रहा था। तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया कि अल्लाह के नाम पर कुछ मिल सकता है। क्योंकि बीवी अल्लाह वाली थी, नेक खातून थी, उसने अपने शोहर से इजाजत मांगी कि आप इजाजत दो तो मैं कुछ खाना देकर के आऊं दरवाजे से। चुनांचे उसके शोहर की तरफ से इजाजत मिल गई। उसके शोहर ने कहा ठीक है दे आओ। गया, खाना लेकर के गई, उस फकीर को दिया, आने में लेट हो गया। इधर साहब का मूड ऑफ हो गया, जनाबे वाला का मूड ऑफ हो गया। बीवी आई, चंद लम्हा लेट हो गया होगा, आई तो गाली बकना शुरू, ये लफंगे चले आते हैं, लुच्चे चले आते हैं, कमाना नहीं आता, पता नहीं हमारे सर पर इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज उसने कसे होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ना आए। अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि उसके कारोबार धीरे धीरे ठप पड़ने लगे। अब जहां भी कारोबार शुरू करता, फायदा के बजाय नुकसान उठाता। कुछ दिन बाद, कुछ दिन बीते, कुछ लम्हे बीते कि उसके जितने जायदाद थे, जितने माल थे, जितने फायदा उसने कमाए थे, वो सारे का सारा नफा नुकसान में तब्दील हो गया।
اب جتنا لوگوں کے پاس لینا باقی تھا اس سے زیادہ دینا باقی ہو گیا، اتنا زیادہ گھاٹا میں چلا گیا۔ اب لینے والے گھر پر آئے تو مجبوری میں اس کو گھر بیچنا پڑا۔ اس نے تیش میں آ کر کے بیوی کو بھی کہہ دیا جاؤ اب تم بھی اپنے میکے چلے جاؤ، میرے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا روپیہ پیسہ نہیں کہ میں تمہیں کھلا سکوں، لہذا اپنے میکے چلے جاؤ۔ ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ میکے چلی گئی، خوبصورت خاتون تھی، نیک خاتون تھی۔ کچھ لمحے بیتے تھے، کچھ دن کچھ ایام گزرے تھے، اس کے پاس پیغام آیا کہ ایک کاروباری شخص ہے، ایک تجارت پیشہ والا شخص ہے، اچھی خاصی جائیداد والا ہے، پیشہ والا رشتہ آیا۔ لوگوں ان کے والدین نے، لوگوں نے، جو ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی رشتہ مناسب کا ہے، کر لینا چاہیے، بہتر رشتہ ہے۔ چنانچہ اس کی شادی ہو گئی۔ اب یہ خاتون اپنے شوہر ثانی کے ساتھ، یہ دوسری شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہی تھی۔ اچھا خاصا ان کا بنگلہ تھا، اچھی خاصی زمین جائیداد دولت وغیرہ اللہ تعالی نے نواز رکھا تھا۔ تو کھانے پر بیٹھی ہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ مل جائے گا۔ تو اس نے، نیک خاتون تھی چونکہ، اللہ کے اپنے شوہر سے اجازت مانگی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ چند لقمے دے آؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی، وہ لے کر گئی، ایک روٹی اور کچھ سالن وغیرہ لے کر گئی۔ کیواڑ کھولا اس نے، وہ دیکھ کر ایک چیخ مار کر کے وہی بے ہوش ہو کر کے گر گئی۔ اب شوہر کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا، میری خاتون کو کیا ہو گیا، میری ہمشیرہ کو کیا ہو گیا، میری ہمنے والا، میرے ہم پیالی کو کیا ہو گیا، ذرا دیکھو تو صحیح، چیخ ماری ہے، گیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ بے ہوش پڑی ہوئی۔ چنانچہ کو اٹھایا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اٹھایا، کہا کہ کیا وجہ تھی بیگم، کیوں بے ہوش ہو گئی؟ کہا کہ کیواڑ کھولا، کیواڑ کھول کر کے میں نے دیکھا وہ کھانا پیش کرنے لگی تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرا پہلا شوہر ہے۔ تو شوہر نے، یعنی شوہر ثانی نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس سامنے والے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے بھائی، اللہ کے دیے ہوئے مال پر اکڑنا نہیں، اللہ کے دیے ہوئے جائیداد پر اکڑنا نہیں۔ مجھے بھی یاد ہے میں ایک دن تیرے دروازے پر پہنچا تھا، تیری بیوی سے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تیری بیوی کو تو نے کھانا لے کر کے بھیجا، چند لمحے لگ گئے تھے جس میں تو نے بہت ساری باتیں کہی، کوسا ڈانٹا اپنی بیوی کو بھی، اللہ کو پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تیری ساری جائیداد، تیرے سارے مال، تیرے سارے کاروبار میرے نام کر دیے اور مجھے تیرے جگہ اس کا شوہر بنا دیا اور تجھے کٹوا پکڑ کے بھکاری بنا دیا۔ ہاں، جو اللہ دینا جانتا ہے، جو اللہ نوازنا جانتا ہے، وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس لیے صاحبو آپ تمام ہی سے گزارش کروں گا، اللہ نے دیا ہے تو اپنے اڑوس پڑوس میں بیوہ، یتیم، مسکین، غریب، غربا، ان تمام کا دیکھ بھال کرو، اللہ تعالی مزید نوازے گا۔ اگر تم نے دیکھ بھال نہ کی تو ایک بیوہ کی آہ تمہیں لے ڈوبے گی، ایک یتیم کی آہ تمہیں لے ڈوبے گی۔